السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے دین کی کچھ باتیں بیان کرنے کا موقع دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، لوگوں کو اچھی بات بتا دینا ہی دین ہے۔ If you are not comfortable in Urdu, please raise your hand. I can shift to English. But I do not know Kannada, so it will be difficult for me to speak in Kannada. I can speak either in Urdu or Hindi or English. Mix kar dein, theek. So the Prophet said, ad-deen an-nasiha. What is deen? Deen is to communicate what is good tiding, the good news, the beneficial things. And in another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, khairun nas yanfa'ul lin-nas. The best among you are those who are most beneficial to the people. حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش، فائدے مند ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنا ہے۔ آج آپ کو میں بور نہیں کروں گا 30 to 35 minutes because I teach in a university and I know when we have a lecturer or a speaker and we do not find that person to be very entertaining and informative تو بغل میں بیٹھ کے گالی دیتے ہیں، یا جلدی جائے بکواس کر رہے ہیں۔ Trust me, I am going to be in front of you for 30 to 35 minutes and inshallah tabarak wa ta'ala whatever I am going to speak, if you pay attention, this is going to be beneficial throughout your life. Inshallah. The topic which I have been given is the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam and how those teachings are relevant, beneficial for a student. ایک طالب علم، ایک ودیارتی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے حضور کی تعلیمات میں وہ کون سے گوشے ہیں جس پر اگر وہ غور کرے تو وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جائے گا۔ irrespective وہ اسٹوڈنٹ کون سے ریلیجن کو فالو کرتا ہے، وہ بدر کا ہے کہ دہلی کا ہے کہ امریکہ کا ہے کہ جاپان کا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر حضور کی تعلیمات کو جو بھی فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک چیز جو اسٹوڈنٹ لائف میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹائم مینجمنٹ۔ میں ابھی گیا، چیئرمین صاحب کے روم کے آگے لکھا تھا یو ہیو 24 hours اور پھر 24/60 کر کے پورا سیکنڈس میں لکھا ہوا تھا۔ اور now this is something which has been given by Allah subhanahu wa ta'ala equally to each one of us۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کو برابر ہے، چاہے آپ حفظ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو، نیٹ کے اسٹوڈنٹ ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بدر کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، ایتھسٹ ہو، ایک چیز سب کو برابر دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ 24 hours۔ صحیح ہے نا؟ آپ کو بھی 24 گھنٹے ہیں اور جاپان میں ایک لڑکا ہے اس کو بھی 24 hours۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا there are two blessings of Allah subhanahu wa ta'ala which most people do not make use of۔ اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، بلیسنگز ہیں جس کا زیادہ تر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے، اس کا صحیح یوز نہیں کرتے۔ حضور نے پہلا فرمایا فری ٹائم، خالی وقت، اور دوسرا فرمایا اچھی صحت، گڈ ہیلتھ۔ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو ٹائم ہے، اسی ٹائم میں آپ کو نیٹ کی تیاری کرنی ہے، حافظ قرآن بھی بننا ہے، اسی میں آپ کو اچھے نمبر بھی اسکور کرنے ہیں، جنرل نالج بھی پڑھنا ہے، میتھ بھی پڑھنا ہے، انٹیگریشن بھی پڑھنا ہے، سب کچھ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ہیلتھ کے اوپر بھی توجہ دینی ہے۔
یہ نہیں کہ اتنی دیر تک کندھا جھکا کر بیٹھ گئے کہ پتہ لگا میڈیکل یونٹ میں جانا پڑ رہا ہے، آئی ایم سفرنگ فرام اسپونڈلائٹس، پتہ لگا اتنی دیر سے موبائل دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ کی ویژن پرابلم ہو گئی. تو یہ دو چیزیں حضور علیہ السلام نے فرما دی ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہو گئے. آئیے نیکسٹ سٹیپ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایکسیلنس سکھایا ہے. آپ میں سے کسی کو 10 میں سے 7 ملیں گے، 8 ملیں گے، 9 ملیں گے، 10 ملیں گے، لیکن وی شوڈ آلویز اسپائر فار، وی شوڈ آلویز ٹرائی فار 10 آؤٹ آف 10. If you don't get, you don't have to dishearten yourself, but you have to aim for the best. اگر آپ ایم ہی نہیں کریں گے بیسٹ کے لیے تو آپ کہاں جائیں گے؟ آئیے حضور کی حدیث کی دیکھا جائے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل محسن ویحب الاحسان، رواہ ترمذی. The Prophet علیہ السلام said, Allah subhanahu wa ta'ala is excellent and he loves excellence. یعنی آپ کو زندگی میں جو ہائیسٹ چیز ہوتی ہے، سو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا گول ہونا چاہیے کہ میں سب سے اوپر کی خواہش کروں. ظاہر سی بات ہے اب سارے بچے کلاس میں ٹاپر نہیں ہو سکتے، یہاں پہ تھوڑی سی سائیکولوجی کی ٹریننگ ہے. ایچ ون آف یو cannot get 100 out of 100 in mathematics, but then the teaching is you have to aspire for that. آپ کو خواہش وہی کرنی ہے، کیونکہ جب آپ خواہش اچیو سکسیس ہی کریں گے it becomes a pattern in your life to achieve for the excellence. اور جب آپ کے ذہن میں، آپ کے سائیکولوجی میں سب سے اوپر جانے کی خواہش آ جاتی ہے، تب وہ آپ کے لائف کا پیٹرن بن جاتا ہے، پھر آپ ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں. تو حضور کی اس حدیث شریف کو بھی یاد رکھیے، ان اللہ عز وجل محسن ویحب الاحسان. اللہ از ایکسیلنٹ اینڈ ہی لوز ایکسیلنس. ایک اور حدیث شریف دیکھیے، بخاری کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، the Prophet علیہ السلام said, there are 8 doors of paradise or 8 levels of paradise and the highest of them is Jannatul Firdaus. جنت کا سب سے اونچا مقام حضور نے فرمایا the highest level of سورگ جو ہے، پیراڈائز جنت ہے، وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس. حضور نے فرمایا تم اس کی خواہش کرو، اس کے لیے کوشش کرو. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی خواہش ہونی چاہیے. اب خواہش تو ہو گئی، اب اس خواہش کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی. بھائی صرف خواہش کر لینے سے تو نہیں ہوگا نا بھائی. ایک سنسکرت کا مشہور شلوک ہے، ادیمین ہی سدھینتی کاریانی نہ منورتھے نہ ہی سپتسیہ سنگھسیہ پروشنتی مکھے مرگا. کیا مطلب ہے؟ محنت کرنے سے ہی آپ کو اپنے خواہش کو حاصل کر پاتے ہیں، صرف خواہش کرنے سے نہیں. جس طرح سوئے ہوئے شیر لائن کے منہ میں ہرن ڈیر اپنے آپ نہیں گھس جاتا، اس کو اٹھ کر محنت کرنی پڑتی ہے. ایک شیر اگر ایک پیڑ کے نیچے سویا ہوا ہے اور خواہش کر رہا ہے، ڈیزائر کر رہا ہے وہ ہرن میرے منہ میں آ جائے، تو کیا وہ ہرن آئے گا؟ اس کو اٹھ کے محنت کرنی پڑے گی. اسی طرح آپ کو بہترین ماحول دیا گیا ہے شاہین گروپ میں، آپ کو اچھا ایک انوائرمنٹ، بیسٹ آف دا ٹیچرز دیے گئے ہیں، فیسلٹیز دی گئی ہے، کچن ہے، آپ کا لانڈری سسٹم ہے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ٹرسٹ کرتے ہوئے یہاں بھیجا ہے. اب اگر آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی. This is the age in which you have to put 100% of your effort and you have to avoid all distractions. اس سمے جو سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ہوتی ہے دس گیجٹ کال موبائل. یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. اس سے بچوں کا ریڈنگ ہیبٹ کم ہو رہی ہے. ہمارے یونیورسٹی میں آئی ٹیچ اسٹوڈنٹس آف پی جی اینڈ پی ایچ ڈی لیول اسٹوڈنٹس. آپ تو چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ سارے، تو بچے جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ ریڈنگ بکس، وہ 4 پیج 6 پیج کا PDF پڑھ رہے ہیں.
لائف میں یو ہیو ٹو انکلٹیٹ ریڈنگ ہیبٹ ایٹ دس ایج. آپ کو مطالعے کا شوق، ادھین کا شوق ڈالنا ہے. یہ کہ نہیں کنجی پڑھ لی، گائیڈ پڑھ لیا، نہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹس. ہاؤ مینی آف یو آر فرام کلاس 12؟ پلیز ریز یور ہینڈ. اینی اسٹوڈنٹ فرام کلاس 12 سائنس؟ کلاس 12 سائنس، ماشاء اللہ. اوکے. سو واٹ از دا ٹیمپریچر آف سن؟ سنس surface temperature, anyone? Come on. Google. Okay, you don't have mobile phone, you can't Google. What is the temperature of sun's surface? 4500 Kelvin. Fine. The next question is, how do you measure it? بھائی سورج پر تو آپ تھرمامیٹر لے کر گئے نہیں ہوں گے، صحیح ہے نا؟ How do you measure sun's temperature? So what I am telling you is, again the Quranic teaching comes into picture. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أَفَلَا تَدَبَّرُونَ أَفَلَا تَفَكَّرُونَ. Reflect, observe, think. And this is what our students have stopped doing it. Remember these three words: reflect, observe, analyze. غور کیجئے، فکر کیجئے، تجزیہ کیجئے. آپ لوگوں میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے. یہ کب آتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جو تمام انبیاء علیہ السلام نے جس پہ عمل کیا حضور سے پہلے بھی، وہ جانور چرانا، بکری چرانا. All the prophets they performed the duty of a shepherd for a small period or for a duration. علیہم السلام. کیوں؟ آپ جائیے، کبھی آپ کی چھٹی ہوتی ہے، آپ کا ویکلی آف ہوتا ہے یا منتھلی آف ہوتا ہے، آپ گاؤں میں جائیے، جو لوگ بکری بھیڑ چراتے ہیں ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھیے، صرف آدھا گھنٹہ، اور سوچیے کیوں یہ ایسا کام ہے which all the prophets علیہم السلام did. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، all the prophets علیہم السلام، سب نے بکریاں چرائیں، بھیڑ چرائیں. کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ میں صبر آتا ہے، آپ میں تحمل آتا ہے، آپ میں وزڈم آتا ہے، آپ میں پیشنس آتا ہے، آپ میں آبزرو کرنے کی مادہ بڑھتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں پر غور کرو. آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے ارتھ کا روٹیشن کیا ہوتا ہے، سٹار کا روٹیشن کیا ہوتا ہے، گیلیکسی کا روٹیشن کیا ہوتا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ لائف میں apart from scoring good marks in your syllabus and getting good grades in NEET, you also have those things in life which are more essential in the longer run. اسکول میں کمپٹیشن ہوتا ہے 100-200 میٹرز کے، رننگ کمپٹیشن ہوتا ہوگا. یہ کیوں کراتے ہیں کمپٹیشن؟ اب 100 میٹر کی ریس ہوگی ان بچوں میں تو آپ میں سے کوئی ایک ہی فرسٹ آئے گا، صحیح ہے نا؟ کوئی ایک لاسٹ بھی آئے گا. تو کمپٹیشن جہاں آپ کو فزیکل فٹنس کی تیاری کراتا ہے، وہاں آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بناتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ جیتو گے نہیں، کبھی کبھی ہارو گے بھی. فرسٹ تو کوئی ایک ہی آئے گا. ابھی میں بول رہا ہوں 100 میٹر ریس اسپرنٹ ہے، کوئی نہ کوئی ہارے گا بھی. تو زندگی میں ہار جیت لگی ہوتی ہے، ہر ہار میں اگلی جیت کی تیاری کرنی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا امیدی کفر ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو آپ کو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے اگر لائف میں سکسیس نہیں ملے تو. there is always option B. there is a very famous saying, when God closes one door he opens the other. جب خدا کی جانب سے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. each one of you have to realize your potential. اپنی صلاحیتوں کو جاننا ہے. میرا اسٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنیس کیا ہے. اگر میرا سائنس کمزور ہے، فزکس کمزور ہے، میں فزکس میں زیادہ محنت کروں گا. اگر میرا ڈفرینشیشن کیلکولس کمزور ہے، میں میتھس میں زیادہ محنت کروں گا. اگر میری آرگینک کیمسٹری ویک ہے، میں زیادہ محنت کروں گا. اگر میرا عربی کا املا کمزور ہے، میں زیادہ محنت کروں گا.
تو اپنی صلاحیتوں کو جانیے، اپنی ویکنس کو جانیے، اپنی اسٹرینتھ کو جانیے، اس کے مطابق آپ کو بات کرنی ہے۔ آخری 7 منٹ شارٹ اینڈ سویٹ رکھنا ہے، تاکہ آپ لوگ جب جائیں تو چارج ہو کر جائیں کہ کچھ اچھی بات سننے کو ملی۔ یہ کون سا ایئر چل رہا ہے؟ 2024۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اگر میں پوچھوں آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نے کہا 19 ایئرس، جسٹ ایگزامپل، یا آپ نے کہا 15 ایئرس، 15 سال، بولوں گا 15 سال کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے اس دنیا میں مجھے آئے ہوئے 15 سال ہو گئے، رائٹ؟ تو ابھی یہ 2024 چل رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسوی کہتے ہیں، یو سے کامن ایرا، رائٹ؟ So what does it mean? It's called Gregorian calendar, right? So 2024 years have passed since the birth of Sayyidina Isa bin Maryam علیہ السلام۔ 2024 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش کو، اسی لیے اس کیلنڈر کو اردو اور ہندی میں عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں۔ And it was implemented by King Gregor IV. It is called Gregorian calendar. And اسلامک کیلنڈر کے مطابق کون سی ہجری چل رہی ہے؟ یہ 1446، 1446 ہجری۔ What does it mean? ہجرت سے the year in which the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam migrated from the city of Makkatul Mukarramah to the city of Madinatul Munawwara. Since that incident 14,046 years have passed. جس سال اللہ کے رسول علیہ السلام 1446 ایئرس پہلے، جس سال مکہ شریف سے ٹریول کر سفر کر کے، جس کو ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کر کے وہ ایک دوسرے شہر مدینہ شریف تشریف لائے، اس ایئر کو اسلامک کیلنڈر کا ریفرنس بنیاد مانا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں 1446 ہجری، یعنی اس واقعے کو ہوئے، اس گھٹنا کو ہوئے 1446 ایئرس ہو گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کون سے شہر میں تشریف لائے دنیا میں؟ مکہ شریف میں۔ تو کیا آپ نے ہسٹری میں پڑھی اس میں دنیا کے کیا حالات تھے؟ گرلس were buried alive، ڈاکیومنٹڈ فیکٹ۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیتے تھے۔ کیوں؟ اگین کریٹیکل تھنکنگ، سنا تو ہوگا بہت مقرر میں، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ کیوں دفنا دیا کرتے تھے۔ Because whenever there used to be the war between two tribes, they used to kidnap girls, and then they used to say to the other tribes, see, we have kidnapped so many of your girls, and now we are going to do wrong things with them, so you are being humiliated. So in order to avoid future humiliations, these tribes, they used to bury their girl child as soon they were born. So Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ordered them not to do this. حضور نے فرمایا نہیں، جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اس لڑکی کو تعلیم دی، تربیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنوائے گا۔ People used to drink. اسلام prohibited. No، آپ کو شراب کو حرام کر دیا گیا۔ People were divided in the society. They never used to sit together, and they never used to eat together. They never used to perform worship together. لوگ جاتیوں میں بھرے ہوئے تھے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ اونچا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ None among you who is a white is superior than someone who is black, and no black is superior than someone who is a white. رواہو طبرانی۔ امام ابن حبان نے بھی اس کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی کالا کسی گورے سے افضل نہیں ہے، نہ کوئی گورا کسی کالے سے افضل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ The best among you are those who have got more petty, who has got more fear of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اسلام نے یہ نظریہ دیا کہ آپ کو برابری کا دیا، کالا گورا یہ فلاں جاتی برادری نہیں، کہا جو اللہ کا زیادہ خوف رکھتا ہے دل میں وہی متقی ہے، وہی اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ مہینہ ربیع الشریف کا مہینہ ہے۔ The Prophet sallallahu ta'ala wasallam was born in this blessed month, holy month. And very important thing جو اس ایج میں ہوتا ہوا ہے،
ہوتا ہے. Don't try to learn from internet, your deen especially. Don't just shake Google and say the hadith you get. You never know who has translated this hadith. I will just give you 2 examples. Have you all heard about this narration? علم حاصل کرو ماں کے گود سے قبر تک. سنا ہے؟ کس کس نے حدیث شریف سنی؟ ہاتھ اوپر کیجئے, ہاتھ نیچے کر لیجئے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. This is what I want to tell you. Just because a great scholar says something, no, you should have that habit of cross-checking. ایک بڑھیا حضور پہ ہر روز کوڑا ڈالتی تھی, ایک بار کوڑا نہیں ڈالا تو حضور اس سے گھر تشریف لے گئے. یہ بھی سنا ہے انٹرنیٹ سے, سنا ہوگا, سنا ہے. This is not a hadith. So please stop taking your deen from internet, Google. Meet the real scholars in your city. Don't just say, oh, I found this hadith on English translation. Because you do not know the basics of Arabic. کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اذان میں ہے اشہد ان محمد در رسول اللہ. رائٹ؟ یو ڈو ناٹ نو وائی یہاں پر در ہے وہاں پہ در ہے. But then you can Google hadith in English and then you can say, oh, I am the people, I am of those people who follow only Quran and hadith. It's a bogus claim. Please stick to books, authentic books. آپ کے کیمپس میں جو مسجد ہے, کس کے نام کی مسجد ہے؟ What is the name of the masjid? امام ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ. آپ کی مسجد پہ لکھا ہوا ہے بڑا سا امام غزالی مسجد. Who was Imam Ghazali رحمت اللہ علیہ? Why is he called Hujjatul Islam? He wrote books on economics. I teach MA کے بچوں کو پڑھاتا ہوں Islamic Banking and Finance. He wrote books on Islamic economics, jurisprudence, fiqh, kalam, theology, principles of jurisprudence. Great scholar. He refuted all those people who denied the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. How many of you have tried to know about him? So please, stick to the basics of deen. دین کی اصل کو جانیے. اور ایک بات بتا کر اپنی تقریر ختم کروں گا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتا ہے, کیا اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا سورہ نساء میں کی؟ اے لوگو, تم میں سے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. نفس پر ظلم کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ Those who have wronged themselves. What does it mean? Those who have committed sins. Because as per Arabic and Islamic point of view, if you commit a sin, you are actually wronging yourself. اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں آپ دراصل. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 کہ تم میں سے جنہوں نے گناہ کیا ہے, اگر تم میرے رسول کے پاس جاؤ, قرآن مجید میں ہے یہ, اور میرا رسول تمہارے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دس از سورہ نساء آیت نمبر 64. So when you recite Quran, when you read Quran, اس کے مطلب کو بھی پڑھیے. ڈیلی دو صفحہ ہی قرآن شریف کا پڑھیے, لیکن اس کا ترجمے ٹرانسلیشن کو ضرور پڑھیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے, جس نے مجھ پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 گناہ معاف کیے اور اس کے درجات بلند کیے. Send salawat upon the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے. ایک حدیث شریف بتا کر اپنی بات ختم. اس حدیث کو ہم اکنامکس میں پڑھاتے ہیں, اسلامک اکنامکس میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک یہودی سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے. اٹس اے حسن حدیث, کیونکہ آج کل یہ بھی سسٹم آ گیا ہے بچوں کو, they do not know, oh it's a ضعیف حدیث, and they do not know what is the criteria for calling a hadith a ضعیف. It has become a fashion. I deal with those students. So it's a حسن حدیث. حضور نے ایک یہودی سے کچھ پیسے لیے تھے, امت کے لیے لیے ہوں گے, اپنے لیے یا کسی عوام کے یوز کے لیے. اور ایک
ٹائم فرما دیا کہ اس دن میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا. اب وہ ٹائم کے سے پہلے ہی ایک دن اس یہودی کی حضور سے ملاقات ہو گئی اور اس نے اونچی آواز میں حضور سے پیسہ مانگا, اونچی آواز میں, ان اے ناٹ ویری ریسپیکٹفل مینر. ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا اونچی آواز میں کہ تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم حضور سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے عمر, میں نے اس سے پیسہ لیا ہے ادھار, اور اس کا حق ہے مجھ سے مانگنا. اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس پیسے کو واپس کر دو جو میں نے ادھار لیا ہے, اور جو تم نے اس کو ڈانٹا ہے, غصہ کیا ہے, ایز اے فائن اس کو کچھ ایکسٹرا پیسہ دو. یہ ہے حضور کی تعلیمات. سوچئے, غور کیجئے اس حدیث شریف پر. آپ نے اونچی آواز میں کسی سے ڈانٹا, کسی کے دل کو دکھا دیا, تو حضور نے کیا فرمایا, اب آپ کو اس کو فائن دینا پڑے گا. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ریئل فالوور ہیں, دیٹ شوڈ ریفلیکٹ ان آور پرسنالٹی. حضور نے فرمایا, دوز ہو ڈو ناٹ گیو ریسپیکٹ ٹو ایلڈرز اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ شو لو ٹو دا ینگ ونس آر ناٹ امانگ اس. جس نے اپنے بڑوں کو عزت نہیں دی اور جس نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کی, حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سو give respect to your teachers, to your parents and all and everyone whom you encounter in your life. اپنے سے بڑوں کو عزت دیجیے. وہ بڑوں کو یہ مت دیکھیے کہ اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کی جاب کیا ہے, اس کی عمر آپ سے بڑی ہے, وہ اس دنیا میں آپ سے پہلے آیا ہے, تو آپ کو اس کو عزت دینی ہے. اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیے. علم کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو تکبر آ جائے, آپ کو پرائیڈ آ جائے. نالج شوڈ گیو یو ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی. علم کی پہچان یہ ہے کہ آپ میں بردباری آ جائے, سادگی آ جائے. علم سے اگر آپ کو تکبر آ رہا ہے تو ابلیس کو یاد رکھیے گا. ابلیس کو بھی تکبر آیا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں, میں کیسے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کروں جو مٹی کے بنے تھے. تو لائف میں کبھی بھی تکبر, گھمنڈ, پرائیڈ مت آنے دیجئے. درود شریف کی کثرت کیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھیے, اور شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں آپ کو بہترین انوائرمنٹ دیا گیا ہے, آپ کو اچھی فیسلٹی دی گئی ہے, آپ کے ماں باپ آپ پہ ٹرسٹ کر کے دور بھیجے ہیں. میک بیسٹ یوز آف دس اسٹیج آف یور لائف, بیکاز دیز آر دا فاؤنڈیشن ایئرس آف یور لائف. بی پنکچوئل. پتہ لگا 100 میں 100 آ گئے, 12th میں نیٹ میں سلیکشن ہو گیا, ڈاکٹر بن گئے, لیکن ایسے ڈاکٹر صاحب ہیں جو اپنی کبھی کلینک ٹائم پہ نہیں کھولتے, کوئی پیشنٹ نہیں آئے گا. انجینئر بن گئے, پتہ لگا آپ کو 4.5 lakhs پر منتھ کا پیکج ملا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بٹ یو آر نیور آن ٹائم, نو کمپنی از گوئنگ ٹو امپلائی یو, ہائر یو. سو اڈاپٹ دیز سافٹ اسکلس. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول اسپیک, اور اللہ پر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اگلی بار سافٹ اسکل پہ گفتگو کریں گے. وقت کی پابندی, بات چیت کرنے کا طریقہ, ڈریسنگ سینس, یہ زندگی میں آپ کو زیادہ آگے لے جائے گی. تو آپ بہترین ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیے, کچھ بھی بنیے, لیکن اس سے پہلے ایک سچے پکے انسان بنیے, ایک سچے پکے غلام مصطفیٰ بنیے. آپ کے اخلاق اور کردار میں تکبر نہیں ہونا چاہیے, سمپلسٹی ہونی چاہیے. میں شاہین گروپ کے مینجمنٹ کو, ہمارے اعظمی صاحب کو, پورے سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے جناب آصف علی قادری صاحب گلبرگہ شریف, اور بدر کے بھی ہمارے سید ذیشان صاحب, اور تمام ٹیچر سٹاف اور آپ سٹوڈنٹس کا, کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی 40-45 منٹ دیا, جس سے میں نے کوشش کی کہ میں وہ باتیں بتاؤں جس سے آپ کو فائدہ پہنچے اور مجھے ثواب پہنچے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.